اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 95 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، دوسرا ہوگا فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے ہم دو حصے کر دیں گے کیونکہ اس میں قوت ان کے بعد ایک الگ سے جملہ فعلیہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو جو پہلا حصہ ہے قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ قال فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ما اس میں موصول ہے، اور اس کے بعد مکنی، یہ میم کاف نون حروف مادہ باب تفعیل، مکنہ یمکنو تمکیناً، جس کے معنی کسی کو اختیار دینا یا جمع دینا کے ہیں، فعل ہے، اور فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور بیچ میں ایک نون جو ہے وہ نون وقایا لگا ہوا ہے، اور نون وقایا کے بعد یا ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے۔ تو گویا دو نون آ گئے تھے، ایک مکنہ فعل کا اور ایک نون وقایا، تو پھر ان دونوں نونوں کو بھی مرج کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ فی ہے جو کہ حرف جر ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد رب اسم جو ہے وہ یا متکلم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یا متکلم ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے خیر جو کہ مرفوع ہے، نکرہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو کی ہے، الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں۔ کالا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب کالا فعل کے لیے جو مفعول بھی مقول القول ہے وہ ہے ما مکنی فیہ ربی خیر۔ اس میں ما جو ہے اس میں موصول ہے، اور ما کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے مکنی فیہ ربی، جس میں مکنہ فعل ہے، یا جو ہے ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، فیہ جار مجرور ہے، اور ربی مضاف مضاف الیہ ہو کر مکنہ فعل کے لیے فاعل ہے، اور فیہ جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہے مکنہ فعل کے۔ یوں مکنہ فعل اپنے فاعل ربی، اپنے مفعول بھی یا متکلم اور اپنے متعلق فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع مبتدا بن رہا ہے، جس کی خبر پھر خیرون کے طور پر آ رہی ہے۔ یوں یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اپنے الفاظ میں اس حصے کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اس نے کہا کہ جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے۔ پہلے حصے کو انالائز کرنے کے بعد چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرے حصے میں جو پہلا حصہ ہے وہ ہے فَأَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ۔ اس میں فا جو ہے فصیحہ قرار دیا جائے گا، اور اس کے بعد اعینو یہ فعل امر ہے، عین واو اور نون اس کے حروف مادہ ہیں، باب افعال سے استعمال ہوگا۔ اعونا یعونو تبدیلی کے بعد اعانا یعینو اعانتن، اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا۔ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا تعینونا، اور تعینونا فعل مضارع سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تو آپ کو یاد ہے کہ باب افعال سے جب بھی فعل امر بنایا جاتا ہے تو حمزہ جو ہوتا ہے اس کو ظاہر کر کے بنایا جاتا ہے، تو حمزہ کو ظاہر کریں گے تو لفظ بنے گا تعینونا۔ اب اسے جب مجزوم کریں گے تو نون ڈراپ ہو جائے گا، علامت مضارع ہٹائیں گے تو جو بچے گا وہ ہوگا اعینو۔ تو یہ فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ واو آپ کو جو سیان کلر میں نظر آ رہی ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، نون وقایا ہے، اور یا ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے۔ با حرف جر ہے جس کے بعد قوت ان کا لفظ جو ہے یہ مجرور ہے، واحد ہے، نکرہ ہے اور مؤنث ہے۔ تو حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ اعینو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، یا جو ہے وہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، اور بقوت جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل امر کے۔ یوں فعل امر اپنے فاعل
اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ فا کو ہم نے فا فصیحہ مانا ہے، لہٰذا یہ جملہ جو ہے ای نو نی والا یہ جواب بنے گا ایک شرط مقدر کا، اور جو شرط محذوف ہے وہ ہے اذا کان الامر منکم علی ما اردتموہ، اور پھر جواب اس کا آ رہا ہے فَأَعِینُونِی۔ اور آسان ہم شرط جو محذوف مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اذا کان الامر کذالک، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر آگے جو جواب ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرے حصے کے بعد اب چلتے ہیں جی تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ تیسرے حصے میں پہلا لفظ اجعل ہے جو کہ فعل مضارع مجزوم ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل قرار دیا جائے گا، بینہ ظرف ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، واو حرف ہے، حرف عطف ہے، بینہ پھر ایک مرتبہ آ گیا اور بینہ کے ساتھ پھر ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے ردمن۔ ردمن جو ہے اس کو خان صاحب نے اسم ذات کے طور پہ ذکر کیا ہے، جس کے معنی انہوں نے رکاوٹ کے یا بندش کے کیے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے، اور یہاں پر ہم اس حصے کا ترجمہ بھی دیکھ لیں گے کہ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما، یعنی تو تم لوگ اعانت کرو میری قوت کے ساتھ تو میں بناؤں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنا لیتے ہیں۔ اجل فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ مجزوم کیوں ہے؟ یہ فعل امر کے جواب میں فعل مضارع جب آتا ہے تو مجزوم ہوتا ہے۔ بینکم ظرف اور مضاف الیہ کے معطوف ہے، واو عطفہ ہے، بینہم ظرف اور مضاف الیہ کے معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہو جائے گا اجعل فعل کے، اور ردما جو ہے یہ مفعول بھی ہے اجعل فعل کے لیے۔ یوں اجعل فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں قالا، اس نے کہا، ما مکنی فیہ ربی خیر، جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہیں، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، اس لیے تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، کہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 95 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔